الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پارہ 26 کی منتخب آیات کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں 6 صورتیں ہیں۔ پہلا ہے سورہ احقاف، دوسرا ہے سورہ محمد، تیسرا ہے سورہ فتح، چوتھا ہے سورہ حجرات اور پانچواں ہے سورہ قاف اور سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ۔ یہ کل 6 صورتیں اس 26واں پارے میں شامل ہے۔ اس پارے کی شروعات اس طرح ہو رہی ہے: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ قرآن نازل کردہ ہے اس اللہ کی جانب سے جو عزیز، جو غالب ہے اور حکیم، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ہم نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو کافرین ہے وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین سے ایک سوالیہ انداز میں اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے: قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ ذرا بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے اس کے بارے میں جسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، پوجتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ یا مجھے بتاؤ، کیا وہ لوگ جسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو، کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ یا ذرا مجھے یہ بتاؤ، سوالیہ انداز میں اللہ توحید پیش کر رہا ہے، یا ذرا مجھے یہ بتلاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان لوگوں کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، کوئی وہ شریک ہیں بنانے میں؟ میں نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، کیا وہ بھی میرے ساتھ شریک ہیں اس میں کچھ بھی، ذرا سا بھی؟ اگر تم اپنی بات میں سچی ہو، اپنی بات میں بالکل پکے ہو اور سچے ہو تو کیا کرو، ایتونی بکتاب، اس سے پہلے کوئی کتاب کی بات لے کر آؤ جاؤ، کوئی کتابی بات لے کر آ جاؤ، او آثارا، یا کوئی علمی آثار لے کر آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے کیا؟ کیونکہ جواب جب نہیں ملا کفار و مشرکین کی جانب سے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کے تعلق سے ایک بات بیان فرمائی: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہ اس سے بڑا گمراہ، راستہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا جواب قیامت تک دے نہیں سکتے ہیں وہ، اور وہ لوگ اس کی پکار سے غافل ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کر دی، رد کر دی ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنے تعاون کے لیے، اپنی مدد کے لیے، کہ وہ اس کے پکار سے غافل ہیں، سننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر جناتوں کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ کہ دیکھیں واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک جگہ ہے وادی نخلا، وہاں اللہ کے رسول اپنے سارے صحابہ کرام
کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت فرشتے وہاں، یہ فرشتے جنات وہاں موجود تھے، جنات وہاں پورے گھیرے ہوئے تھے یا منتشر تھے، پھیلے ہوئے تھے اس وقت۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے فجر کی جماعت، تو وہ قرآن سن رہے تھے۔ قرآن انہوں نے سن لیا اور سننے کے بعد بڑا متاثر ہوئے، بڑا اچھا لگا کہ یہ قرآن تو کلام اللہ ہے، یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے، انہیں بڑا اچھا لگا، متاثر ہو گئے۔ پھر وہ کلام سننے کے بعد پھر وہ اپنی جماعت کی جانب گئے، یعنی جنات کی جماعت کی جانب گئے، اپنے لوگوں کو، اپنی گروہ کو دعوت دینے کے لیے گئے اور سمجھایا۔ یہ پوری تقریر اللہ نے بیان فرمایا یہاں پر۔ جنات جب لوٹے اپنی جماعت کی جانب، گروہ کی جانب، اور اپنے لوگوں کو سمجھایا۔ کس طرح سمجھایا؟ یہ پوری تقریر اللہ نے یہاں ریکارڈ کر دی ہے، کس طرح سمجھایا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، جو قرآن سن رہی تھی، جو قرآن کی تلاوت وہ سن رہی تھی وہ جماعت۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، تو جب وہ لوگ حاضر ہوئے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر، تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے انصتوا، خاموش رہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خاموش رہو۔ یہ کل لوگوں نے کہا، آپس میں جنات لوگوں نے کہا انصتوا، خاموش رہو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے، تلاوت کر چکے، تو ولوا الی قومہم، یہ لوگ لوٹے اپنی قوم کے جانب، منذرین، ڈرانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ لوگ لوٹ گئے اپنی جماعت کی جانب، جنات کی جانب، اور وہاں دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ قالوا یا قومنا، اے میری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما، اور یہ قرآن جو تصدیق کرنے والی ہے، صحیح چیز کو ثابت کرنے والی ہے، یہدی الحق، اور یہ قرآن حق کی جانب راستہ دکھانے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور یہ قرآن صراط مستقیم کی جانب دکھانے والی ہے راستہ۔ اس کے بعد جنات یہ لوگ اپنے پیش کرتے ہیں دعوت اپنے بھائیوں کو، کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کی داعی کی بات کو مان لو، مراد اللہ کی نبی ہیں، اللہ کی نبی کی بات کو مان لو، لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اس کے بعد کیا یہ تقریر کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جو کوئی شخص اللہ کی داعی کی بات کو نہیں مانے گا، لبیک نہیں کہے گا، نبی کی بات کو نہیں مانے گا، چھوڑ دے گا، تو سن لو، یہ بھی سن لو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ، تو سن لو، زمین میں جتنا تم کوشش کر لو اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو، اللہ کو تم پریشان کرنے والے نہیں ہو، تم کچھ بھی کر لو، غیر اللہ کی پوجا کر لو، سن لو، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو پریشان نہیں کر سکتے۔ اور کیا کہا؟ اور سن لو، یہ بھی سن لو، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر۔ اس کے بعد کہا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کی داعی کی بات کو نہیں مانیں گے، نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ تقریر کی کس نے؟ جنات کی جماعت نے اپنے بھائیوں کے پاس جا کر سمجھایا۔ اس طرح ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد، یہ سورہ حقاف کی بالکل اخیر میں ایک بات اللہ نے کہی ہے نبی کے تعلق سے، نبی کو خطاب کر کے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٍ، کہ اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجیے۔ یہ کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب کفار و مشرکین، سارے منافقین آپ کو ستاتے تھے، آپ پر لعن طعن کیا کرتے تھے، اس وقت قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے میرے محبوب آپ صبر کیجیے، صبر سے کام لیجیے۔ یہ لوگ لعن طعن کر رہے ہیں آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں آپ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، تو آپ صبر سے کام لیجیے۔ آپ جس طرح صبر کیا ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
نوح علیہ السلام صبر کیے تو اے میرے محبوب اسی طرح آپ بھی صبر کیجیے، آپ گھبرائیے مت، ولا تستعجل لہم، اور ان کے لیے جلدی بازی مت کیجیے، آپ جلدی بازی مت کریں آپ کہ ان کے پاس عذاب آ جائے، جلدی بازی نہ کریں آپ۔ کأنہم، اب یہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کفار و مشرکین کے تعلق سے۔ یہ کفار، یہ مشرکین جو دنیا کے اندر عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کافی لمبی زندگی میری ہے، ہم تو ہمیشہ یہاں جئیں گے، آخرت کا تصور ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا یہاں پر صبر کیجیے آپ ان کی بات کو چھوڑ دیجیے آپ۔ تو اب یہاں پر اللہ تذکرہ کر رہا ہے کفار و مشرکین کے تعلق سے، جن کا عقیدہ نظریہ یوں ہے کہ صرف اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کیا ہے اسے بھول بیٹھے ہیں، اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں حساب دینا ہے، اپنی کتاب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک اپنے ساری زندگی کا اعمال کو پیش کرنا ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تب اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ ایسا تصور رکھتے ہیں آخرت کے تعلق سے، جب ایسے ہی لوگ جائیں گے مر کر میدان محشر میں، تو ان کی پوری زندگی جو یہاں گزار کر گئے ہیں، 70 سال 80 سال 90 سال جو بھی گزارے ہوں، انہیں ایسا محسوس ہوگا آخرت کو دیکھ کر اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر کہ گویا ہم دنیا کے اندر میں ایک دن یا اس سے کم رہے ہیں۔ حالانکہ کتنا دن وہ رہے ہوں گے؟ 70 سال 80 سال، حالانکہ پہلے کی زندگی کافی لمبی ہوتی تھی، تو 70 سال 80 سال 90 سال لوگ زندہ رہتے تھے۔ تو جب یہی لوگ مر کر جائیں گے میدان محشر میں اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھ لیں گے اور سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو انہیں ایسا محسوس ہوگا گویا ہم نے دنیا کے اندر ایک دن یا اس سے کم رہے ہیں۔ وہی بات اللہ بیان کر رہا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جب وہ لوگ آخرت کے ہولناکی کو، اس کی خطرناکی کو، جہنم کی آگ کو، مناظر کو سارے دیکھ لیں گے، تو ایسا محسوس ہوگا انہیں کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کا ایک حصہ، بس ایک حصہ وہ ٹھہرے ہیں بس۔ دیکھیں آپ، اللہ نے اس آیت کریمہ سے ایک نصیحت کی ہے مؤمنین کو، اہل ایمان کو، کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی ہے، بس ایک گھڑی۔ جس طرح ہم ایک گھڑی مطلب سیکنڈ مان لیں آپ، گھنٹہ مان لیں آپ، یہ ہے مطلب کہ حالانکہ 90 سال گزار رہے ہیں اب، لیکن اس کے مقابلے میں یہ زندگی ایک گھڑی کی طرح ہے۔ وہ بھی صرف ایک مثال دی اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں مثال، ورنہ اس کی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ زندگی لا محدود، یہ زندگی محدود ہے، وہ لا فانی، یہ فانی، کوئی کمپیئر مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اللہ نے ایک مثال دی ہے سمجھنے کے لیے کہ سمجھیں آپ، یہاں کی زندگی، پوری زندگی ایک گھڑی کی طرح ہے، دن کا ایک حصہ یا چند حصے کی طرح ہے، اور وہ زندگی لا محدود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ایک گھڑی کے لیے اس کو قربان نہ کریں ہم۔ یہ اللہ نے نصیحت دی اور تنبیہ کی اہل ایمان کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ دیکھیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ یہاں دنیا کی نعمت جو بھی آپ کو مل رہی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، جو بھی ہو، اولاد ہو، گھر ہو، باڑی ہو، کچھ بھی ہو، آپ مان لیں، آپ تصور کر لیجیے، اب کچھ بھی یہاں کی نعمت کچھ بھی ہے، اس کے اندر نقص ہے، کمی ہے۔ آپ موبائل لیں گے، آپ جتنا قیمتی موبائل ہو جائے، یا ایک بڑی سی کار لیں گے آپ، وہ کار کتنی قیمتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن چند دنوں کے بعد اس میں بوسیدہ پن آ جائے گا، اس میں غرد غبار بیٹھ جائے گا، اور دھیرے دھیرے اس میں کرش پیدا ہو جائے گی، اس میں ذرا سا کچک پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر سامان کا مسئلہ یہ ہے، ہر چیز کا مسئلہ یہ ہے، آپ جتنا سے اچھا کھانا آپ لیں، کھائیں، آپ کو جو پسند ہو کہ مجھے یہ چیز کھانا پسند ہے، اگر وہی آپ کو دیا جائے، ہمیشہ کنٹینیو دیا جائے، آپ کو کیا پسند ہے؟ بریانی پسند ہے، تو وہی چیز دیا جائے تینوں ٹائم، صبح میں، دوپہر میں، رات میں، پھر دیا جائے دوسرا دن، صبح میں، دوپہر میں، پھر رات میں۔ ایک وقت ایسا آئے گا بولیں گے میں بریانی بند کر دوں، آپ کچھ اور دیا جائے۔ کیوں؟ پسند تھا نا، آپ ہی نے کہا پسند مجھے ہے ابھی، تو لوگ کھاؤ بریانی، کتنا کھانا ہے، تینوں ٹائم کھاؤ، دوسرا دن پھر کھاؤ، تیسرا دن پھر کھاؤ۔ اب کیا بولیں گے آپ؟ بس اب دال روٹی چاول یہ سب چاہیے۔ اسی طرح
نعمت کا حال ہے، کچھ بھی نعمت آپ کو ملے گی، کوئی بھی مسئلہ آپ کوئی بھی چیز لے لیں آپ، ایک وقت گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سے آدمی اکتا جاتا ہے. یہ دنیا کی نعمت کا حال ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. جنت کی نعمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. جنت کی فضیلت کے لیے جاننے کے لیے اور شوق پیدا کرنے کے لیے صرف ایک صفت کافی ہے بس. کیا؟ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بیان کریں گے. کیا بیان کریں گے وہ؟ لا یمسنا. تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. لا یمسنا، ہم جنت میں آ چکے ہیں، ہمیں یہاں کوئی تکان، کوئی دکھ، تکلیف، رنج، یہاں تک کہ آپ کو ایک تکان جو ہوتا ہے، تکان، تھکنا، آپ کو وہاں بھی یہ ملے گا نہیں. آپ کو مبتلا اس میں نہیں ہوں گے. آپ دنیا میں تھک جاتی ہیں، زیادہ پڑھ لیا، زیادہ چل لیا، تھک جاتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ نصب، وہاں تھکان بھی نہیں ہے. وہاں آپ تھکیں گے بھی نہیں. اور کیا ہے؟ ولا یمسنا فیہا لغوب، وہاں اکتاہٹ بھی نہیں ہے. اکتاہٹ کیا مطلب؟ ایک چیز دنیا میں مثال دیا ہم نے ابھی، ایک چیز دنیا میں آپ نعمت آپ کے پاس آئی، بڑی سے بڑی چیز کو لے لیجیے آپ، ایک وقت گزرے گا، چند مہینے یا سال گزریں گے، اس سے آپ اکتا جائیں گے آپ. لیکن وہاں نعمتوں کی بالکل بارش ہے، لگاتار. اس میں کٹپ نہیں ہے نعمتوں میں. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں ذرا سا وقت کچھ وقفہ ہو گیا، بعد میں نعمت آ رہی ہے ذرا بیٹھی، نہیں. بس ہر وقت نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا وہاں پر. نعمت ایک سے ایک نعمت، اور وہ ایسی نعمت ہوگی کہ دیکھیں آپ اس میں اکتائیں گے نہیں. آپ ایسا نہیں بالکل جی بھر گیا آپ اب اکتا گئے. بہت بڑی بات ہے کہ لامحدود زندگی، اس میں اکتاہٹ نہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ. اسی طرح اب دیکھیں آپ، اسی وجہ سے جنت میں نیند نہیں ہوگی. نیند کیوں نہیں وہاں پر ہے؟ دنیا میں نیند کیوں ہے؟ دنیا میں نیند سکون کا ذریعہ ہے نا. نہیں سوئیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے. ابھی آپ کا دماغ خراب رہے گا، چڑچڑاپن پیدا آپ کے اندر میں ہو جائے گی، چڑچڑائیں گے آپ. تو دنیا میں نیند کا آنا سکون کا ذریعہ، قرآن کی آیت کریمہ بھی ہے. لیکن اس کا الٹا آخرت میں نیند نہیں ہوگی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں نیند کیوں آتی ہے؟ آپ تھکتے ہیں، وہاں تو تھکاہٹ ہی نہیں ہے، وہاں تو نیند بھی نہیں وہاں پر ہوگی. اس لیے اور یہ بھی کہا گیا حدیث کے اندر میں کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. کیونکہ آپ جب سو جاتے ہیں تو کچھ چیز سے آپ کٹ جاتے ہیں. کلام، سلام، چکھنا، چلنا، بولنا، سمجھنا، کچھ نہیں کرتے ہیں نا. تو یہ کچھ چیز سے آپ کٹ جاتے ہیں. لیکن وہاں ایسی زندگی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند لمحوں کے لیے بھی آپ کو کاٹے گا نہیں. کلام سے، بات سے، چلنے سے، پھرنے سے، دیدار سے اللہ آپ کو کاٹے گا نہیں. تو اللہ یہاں کچھ بارے میں بیان فرما رہا ہے. نعمت کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں پانی کے نہریں ہوں گے. کیسی ہوں گے وہ؟ غیر آسن، بدبودار نہیں ہوگی. وہ بدلنے والی نہیں ہوگی. بدبودار، یہاں پانی ذرا سا رکھ دیں تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے گا، تو وہ بدلنے والا اور بدبودار نہیں ہوگا. وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور وہاں کیا ہوگی؟ دودھ کی نہریں ہوں گی. وہ کیسی ہوں گی؟ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ بدلے گا نہیں. اور کیا ہے؟ وانہار من خمر، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی. شراب یہاں کی طرح شراب نہیں، وہاں دوسری، وہاں شرابن طہورا ہوگا. وہاں ایسی مشروب جو بالکل پاکیزہ ہوگی. من خمر، شرابن طہورا دی جائے گی، اور وہ لذت ہوگی للشاربین، پینے والوں کے لیے. یہ مت سمجھے پئیں گے تو عقل میں فطور آئے گا، نہیں. وہاں مسئلہ الگ ہے. وہاں کچھ نشہ بھی نہیں ہوگی وہاں، بلکہ کیا ہوگی؟ للشاربین، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. اور کیا ہوگی؟ وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، بالکل مصفی، پاک و صاف ہوں گی. اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے یہ ساری چیز کیسی ہوں گی؟ بالکل لم یتغیر، اس میں بدبو اور نہ تبدیلی ہوگی اس میں. اس کے بعد اس کے برخلاف اللہ بیان فرماتا ہے کیا؟ اور اس کے لیے، اہل جنت کے لیے ہر طرح کے پھل، میوے دیے جائیں گے، اور بخشش کا سامان وہاں موجود ہوگا. اور اس کے برخلاف اللہ بیان فرماتا ہے کیا یہ مومن ان لوگوں کی طرح ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پلایا جائے گا، جس کو جب پئیں گے اہل جہنم تو اتڑیاں بالکل کٹ جائے گی. جب پانی پئیں گے تو بالکل اتڑیاں جب جائے گی، پانی کھولتا پانی، تو اندر میں جو کچھ سامان ہے، جو چیزیں ہیں اندر کے اندر، اس کو بالکل پگھلا دے گی اور وہ نکال دے گی پیخانے کے راستے سے. اتنی
شدت کے ساتھ وہاں عذاب دیا جائے گا۔ تو جس طرح جنت اتنی حسین ہے، اس کا الٹا لے لیں آپ، اہل جہنم یا جہنم اتنی ہی خوفناک ہے، اتنی ہی خطرناک ہے، اس کا تصور آپ یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اتنا جان لیں، آپ اتنا جان لیں کہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خوفناک ہے، اگر آج ایک پتھر آپ جہنم پر گرائیں گے تو 70 سال بعد جا کر وہاں گرے گا۔ حدیث موجود ہے اس کی، اتنی گہرائی ہے جہنم کی، اب جان لیں آپ، اس کا اندازہ یہیں سے لگا لیجیے آپ، 70 سال بعد جا کر وہاں گرے گا وہ، آج سے 70 سال بعد جا کر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 واقعہ بیان کیا ہے، ایک ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور ایک ہے بیت رضوان، اصحاب بیت رضوان کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے اس کا پس منظر، آپ مختصر میں ذرا سن لیں۔ سورہ فتح یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ اب صلح حدیبیہ کیوں پیش آیا؟ تو یہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا تھا۔ جیسے ہم نے کہا تھا خواب کیا دیکھا تھا، تذکرہ موجود ہے اسی پارے کے اندر میں، کہ اللہ کے نبی نے خواب یہ دیکھا کہ ہم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں مکہ۔ تو چونکہ خواب نبی کا وحی ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا اس سے پہلے، وہی چونکہ خواب ہوتا ہے ہر نبی کے تعلق سے، تو چونکہ خواب دیکھ لیا تو اللہ کے نبی نے سمجھا یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو فوراً نکل گئے اپنے صحابہ کو لے کے مکہ کی جانب۔ وہ سمجھے کہ نہیں اب مجھے یہ کرنا ہے، حالانکہ اس کی تعمیل 1 سال کے بعد ہونی تھی، کیونکہ نبی کو علم تھا نہیں، وہ فوراً نکل پڑے۔ یہاں خواب دیکھا، فوراً کچھ دنوں کے بعد 1400 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی کہاں نکل گئے؟ مکہ نکل گئے عمرہ کرنے کی نیت سے۔ بیچ میں ایک جگہ ٹھہرے، حدیبیہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں ٹھہر گئے سارے صحابہ کرام کو لے کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ مکہ کی حالات جا کر معلوم کرو، کیا حالات ہیں، جا کر تم دیکھو۔ جائزہ لینے کے لیے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جائزہ لینے کے لیے گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کافی لیٹ ہو گیا، انہیں دوبارہ واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی کافی۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھا یا صحابہ نے سمجھا کہ انہیں یہ افواہ پھیل گئی سارے صحابہ میں کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ سے یہ بیعت لیا کہ یہ ہم سے وعدہ کرو، یہ بیعت لو کہ جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ہم سب اس سے جنگ کریں گے، جا کر یہ بیعت لو ہم سے یہ وعدہ کرو۔ تو سارے صحابہ نے بیک وقت ایک زبان ہو کر سب نے وعدہ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے جنگ کر ہی کر رہیں گے جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے۔ تو یہ بیعت ہو چکی تھی، پھر اچانک وہاں سے واپس آ گئے، کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ اور تو مسئلہ یہ ہوا جب پتہ چل گیا کفار و مشرکین کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سارے ساتھی جنگ کا ارادہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، جنگ کی نیت سے آ رہے ہیں، کیونکہ پتہ چل گیا کہ بیعت ہو رہی ہے ایک درخت کے نیچے، تو کانوں کان پتہ چل گئی کفار و مشرکین کو۔ تو سارے لوگ، تو کفار کی طرف سے ایک شخص آیا سہل صلح کرنے کے لیے، چونکہ اس کی نیت جنگ کرنے کی نیت نہیں تھی، چونکہ اب جان لیے، وہ بھاپ لیا کفار مشرکین نے کہ 1400 ساتھی یہ لوگ ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا جنگ کرنا۔ تو نیت کفار کی جنگ کی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کی نیت تھی کہ ہم جنگ کریں گے ہم۔ تو پتہ جب چلا ان لوگوں کو، کفار کو، تو صلح کی نیت سے وہ لوگ آئے، اور اس کی طرف سے سہل، ایک شخص سہل ہے وہ آئے، تو کہا کہ نہیں ایسا کریں، آپ تو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، لیکن آپ عمرہ نہیں کریں گے آپ۔ اور ایسے موقع پر ایک صلح لکھی گئی، صلح جس کا نام ہے صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ کیا صلح لکھی گئی، اس میں سے کچھ چند یہ ہیں میں بتا دے رہا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لکھو، شروعات اس طرح کی گئی کہ لکھو، کیا لکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر کفار نے عرض کیا یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحیم کیا ہوتا ہے، میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، بس اللہ رحمان رحیم کو میں نہیں مانتا ہوں، اس کو مٹاؤ، بلکہ لکھو بسم اللہ، لکھو بسم اللہ، بس اللہ کو مانتا ہوں میں۔ چونکہ وہ کفار و مشرکین کچھ صفات کو مانتی نہیں تھے، رحمان اللہ کی صفت ہے، رحیم
اللہ کی صفت ہے، تو یہ کفار رحمان رحیم کی صفت اللہ کو مانتے نہیں تھے، تو کہا کہ بسم اللہ لکھو تم، ہم رحمان کو مانتے ہی نہیں، رحمان کیا ہوتا مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو مٹاؤ۔ خیر اسے مٹا دیا گیا، بسم اللہ لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا حضرت علی سے، اے علی لکھو کہ یہ مواحدہ طے ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ فوراً پھر ٹوکا کفار و مشرکین نے، اگر آپ کو ہم محمد رسول مان ہی لیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ایسا مت لکھیں آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ لکھو، آپ محمد رسول اللہ مت لکھو۔ رسول اگر مان لیتے آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، آرام سے آپ جاتے عمرہ کرتے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے، آپ کو ہم نبی رسول نہیں مانتے ہیں نا، تبھی تو جھمیلا ہو رہا ہے، ایسا مت لکھو۔ آپ کیا لکھو؟ محمد ابن عبداللہ یہ لکھو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی کو کہ ذرا مٹا دو، چلو مٹا دو۔ رسول کو مٹاؤ؟ بولے نہیں، ہمت نہیں کہ میں مٹاؤں، میرے ہاتھ میں اتنا پاور قوت نہیں ہے کہ ہم رسول کو مٹا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میری ہمت جواب دے دیا۔ تو کہا اللہ کے نبی نے ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ کہاں ہے رسول کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو رسول کو مٹا دیا اور کیا لکھا؟ محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اس کے بعد صلح ہوتا ہے۔ کیا صلح ہوتا ہے؟ صلح یہ ہوتا ہے کفار نے کہا کہ لکھو، اب لکھو۔ دیکھیے سب کفار کروا رہا ہے، یہاں بالکل سائلنٹ ہیں سارے صحابہ، کتنے سو صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی بھی وہاں موجود ہیں، لیکن دیکھیں دب رہے ہیں، چپ رہے ہیں۔ کفار نے کہا کہ لکھو پہلا شق، کیا لکھا گیا کہ ہماری جانب سے جو فرد آپ کی جانب مدینہ جائے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کو واپس کر دینا پڑے گا، اور جو آپ کی طرف سے آئے گا میرے طرف ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ پورا الٹا مخالف ہے، دیکھ رہے ہیں، میرا آدمی چل جائے تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، اور آپ کا آدمی میرے پاس آ جائے تو ہم نہیں دیں گے۔ یہ دو صلح ہوئی۔ تیسرا کیا ہوئی؟ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن مکہ میں رہیں گے، اور کیسے رہیں گے؟ ایسے نہیں تلوار لے کر نہیں آئیں گے آپ، بلکہ تلوار میان کے اندر رہے گا۔ ایسا بھی بالکل شرائط لاگو کر دیا، بالکل دکھا کر فخریہ اندازے میں نہیں آئیں گے آپ، تلوار میان کے اندر رہے گی، اور 3 دن آپ کو رہنا، بس زیادہ نہیں، 3 دن رہنا آپ کو، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ چل جائیں گے۔ اور یہ کہا 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، 10 سال تک اس میں آپس میں جنگ نہیں ہوگی، صلح رہے گا۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تھوڑا سا وہ غصہ ہو گئے، تھوڑا سا غصے والے تھے، جنون میں آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھک رہے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ بولا ہاں حق پر ہیں۔ کہ وہ ناحق پر نہیں؟ بولا ہاں وہ ناحق پر ہیں، پھر کیوں جھک رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی جماعت ہے، 1400 ہیں، سب کو مار دیں گے ہم، کیوں جھک رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مت جھکیں آپ، جب اکیلے تھے ہم تو جھکے نہیں، اتنی بڑی جماعت ہم کیسے جھک جائیں گے؟ ہم جب اکیلا ہم ایمان لائے تھے ہم جھکے نہیں، ہم سب کے سامنے ہم نے طواف کیا اور نکل کے ہجرت کے لیے آپ جھک رہے ہیں۔ لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، جو میں جان رہا ہوں تم نہیں جان رہے ہو، میں اللہ کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، بس یہ کام ہونے دو۔ پھر اللہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات مان لیے، چونکہ مسئلہ یہ تھا نبی کا مسئلہ تھا، وہ بات مان لیے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑا قابل غور ہے، اب دیکھیں آپ، کبھی کبھی مسئلہ ایسا آتا ہے اسلام اور کفر کے درمیان کہ جھکنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نبی مصالحت کر رہے ہیں، حق پر ہیں۔ عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نبی جھک رہے ہیں آپ، دب رہے ہیں؟ کہا دبنے کے بعد کیوں ہے، مت دبیے آپ، ہم لوگ تو ہیں آپ کے آگے پیچھے، آپ کی حفاظت کریں گے ہم۔ لیکن نہیں، نبی نے کہا نہیں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئندہ انشاءاللہ فتح مبین ثابت ہوگی۔ واقعی میں فتح مبین ثابت ہوئی، صلح ہو گیا۔ صلح ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی لوٹ رہے تھے، چونکہ اللہ کے نبی بھی اور سارے صحابہ غم زدہ تھے کہ ہم جھک کر اتنا دب کر مصالحت کیا، ہم حق پر ہو کر ہم دب گئے، جھک گئے۔ خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاہدہ ذرا سا پسند نہیں آیا کہ ہم کیسے جھکیں، وہ عمر جو جلال والے تھے کیسے جھک گئے وہ، تو ان کو ذرا سا ایک دل میں چوٹ لگی، ذرا سا غمزدہ ہوئے۔ تو جب یہ لوگ لوٹ رہے تھے صلح حدیبیہ کر مدینے کی جانب، تب یہ آیت نازل ہوئی، اور کہا اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک فتح مبین کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ دیکھیں ابھی فتح ہوا نہیں، خوشخبری ابھی ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام آپس میں کہا کرتے تھے تم کہتے ہو کہ فتح مکہ کو تعبیر کرتے ہو فتح مبین سے، ہم صلح حدیبیہ کو تعبیر کرتے ہیں فتح مبین سے۔ صلح حدیبیہ کو ہم فتح مکہ مانتے ہیں، حالانکہ تم فتح مکہ کو فتح مانتے ہو، ہم صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے
فتح کی. اور دیکھ لیں آپ واقعی میں اس کے 2 سال بعد 6 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری میں اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا. تو مطلب یہ ایک پیش خیمہ تھا، علامت تھی کہ اس کے بعد اللہ مکہ کو فتح کروا دے گا. اللہ کی نبی کے ذریعے سے ایک پیش خیمہ تھی، اور علامت کے طور پر اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نبی آپ خوش ہو جائیں اور سارے آپ کے ساتھی خوش ہو جائیں، ہم نے فتح عطا کر دیا اور کھلم کھلا فتح آپ کو ہم دینے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، اور ہو بھی ہوا وہ. تو یہ ہے صلح حدیبیہ اور فتح مبین. اور اسی کے ماتحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے سارے صحابہ سے بیعت لیا، جس کا نام ہے بیعت رضوان. بیعت رضوان. اس وقت اللہ نے کہا کہ ہم سارے صحابہ سے راضی ہیں جو صحابہ اللہ کے نبی سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ اہل حق کو جھکنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے. اس سے یہ آدمی ہرگز نہ سمجھے کہ ہم چھوٹے ہو گئے، ہم دب گئے. کبھی عارضی طور پر اللہ حق کو دبا دیتا ہے، پھر بعد میں اللہ اہل حق کو اٹھا دیتا ہے. تو ایک عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا ہے. یہ مستقلی نہیں ہے. کبھی کبھی حالات کے تحت، بلکہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ آپ کو آزمائے گا، دبا دے گا، چاپ دے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حق کی آواز دب جاتی ہے، لیکن جو غیر ہوتے ہیں اس کی آواز اڑ جاتی ہے. کیوں؟ آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، قانون ہے. تو اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور میری بات نہیں مانی جا رہی. کیا بات ہے، ہم حق بول رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میری بات نہیں مانی جا رہی ہے. تو سمجھ جائیں آپ، جب حق بات ہے آپ کی اور آپ کے بالمقابل تعداد میں وہ لوگ زیادہ ہیں جو آپ کی بات کو نہیں سن رہے، تو سمجھ لیجیے کہ امتحان ہے، آزمائش ہے. اس وقت آپ گھبرائیں مت. تو یہ کچھ باتیں تھیں اس پارے کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.